للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجاءہ قومہ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات۔ یہ اس بارے میں آیت ہے کہ میزبان کو مہمانوں کی عزت کرنے کے بارے میں ہے کہ اور ان کے پاس ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے آئے، یہرعون دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ اس سے پہلے ہی اس طرح کے برے کام کیا کرتے تھے، اس طرح کے برے کام کیا کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء، اس نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوائی کا شکار نہ کیا کرو، تم میں کوئی بھی شریف آدمی نہیں، تم میں کوئی بھی شریف آدمی نہیں، رشید شریف آدمی کہتے ہیں۔ آگے مہمانوں کی عزت اور ایمان کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے محنت کر کے۔ کوئی میں نے بات کی کہ مہمانوں کی اور رشتہ داروں کا خیال تبھی رکھیں، اچھی طرح سے رکھیں، اور اگر بندہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاں اگر کوئی چیز بھیج دے تو اس سے محبت اور بڑھتی ہے، یہ بھی کیا کرے، ضرور اس کو اپنائیں۔ وَيَسُنُّ الْإِتْيَانُ بِسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، اور سنت ہے لانا سجدہ سہو کو سلام کے بعد سجدہ سہو کو لانا، یہ سنت ہے، یعنی کہ پہلے سلام کرے پھر سجدہ سہو کو لائے، یہ سنت ہے۔ اور اکتفا کرے ایک سلام کے ساتھ دائیں طرف، اسا کول میں ایک سلام کے ساتھ دائیں طرف اکتفا کرے، پس اگر سجدہ کرے سلام تو سے پہلے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مکروہ کی دو قسمیں، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی اگر نماز میں ہو جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور مکروہ تنزیہی اگر نماز میں ہو جائے تو نماز ہو تو جاتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ تحریمی سے دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ وَيَسْجُدُ سُجُودَ السَّهْوِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، اور ساکت ہو جاتا ہے سجدہ سہو شمس کے طلوع ہونے کے ساتھ، سلام کے بعد فجر میں، اور زردی اس کا زرد ہونا، سورج کا زرد ہونا اثر میں، اس سے کیا ہو جاتا ہے سجدہ سہو ساکت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر اثر میں فجر میں سورج طلوع ہو جائے، سجدہ سہو اس پر واجب تھا تو اب وہ سجدہ سہو اس سے کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا، اور اثر میں اگر زرد ہو جائے تو تب بھی بوجود ما یمنع البناء بعد السلام، جو بنا کرنے سے مانے ہے بنا کرنے سے، مثلا جان بوجھ کر بے وضو ہو جانا، یہ ہے۔ جو سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا تو سجدہ سہو ساکت ہو جائے گا، اب اسے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے اگر جو بنا کرنے سے مانے چیزیں کر دے تو۔ اور لازم ہوگا مقتدی کو اپنے امام کے بھولنے کے ساتھ، یعنی کہ امام بھول جائے تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو ہے اور امام پر بھی ہے، نہ کہ مقتدی کے بھولنے کے ساتھ۔ اگر مقتدی بھول جائے کوئی چیز تو اس پر سجدہ سہو نہیں، اگر امام بھول جائے تو پھر امام پر بھی ہے، مقتدیوں پر بھی ہے، کیونکہ مقتدی جو ہوتا ہے وہ امام کے تابع ہوتا ہے، جس طرح امام کیا وہ اسی طرح اس کی غلطی معاف ہے، اور اگر امام نے غلطی کی تو وہ مقتدی کی غلطی بھی وہی شمار ہوگی، کیونکہ مقتدی تابع ہوتا ہے امام کے، اور سجدہ کرے گا مسبوق اپنے امام کے ساتھ، پھر کھڑا ہوگا اپنی قضا کے ساتھ جو اس کی رہ گئی ہے، یعنی کہ مسبوق
جو جس کی کچھ رکھتے جماعت سے رہ گئی اس کو مسبوق بولتے ہیں، پیچھے طریقے تو ہو گئی ہیں، اس کو مسبوق بولتے ہیں۔ اب اگر امام نے سجدہ صاحب کیا ہے تو سجدہ صاحب وہ مسبوق بھی کرے گا امام کے ساتھ، اور باقی پھر ادا کرے گا کھڑا ہو کر۔ اور اگر بھول گیا مسبوق اس میں تو لٹائے گا سجدے کو اس کے لیے بھی، تو اس کے لیے اگر بھول گیا مقتدی مسبوق ان میں جو اس کو ادا کر رہا ہے، اس کی وہ ادا کر رہا ہے تو سجدہ کرے گا اس کے لیے بھی، نہ کہ لاحق۔ یعنی کہ اگر مسبوق امام سے اب جدا ہو گیا، اب کھڑا ہوا، کچھ رکھتے میں اگر اس نے واجب کو ترک کر دیا بھول کر، تو اب اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا، لاحق پر نہیں ہوگا۔ لاحق اس کو کہتے ہیں جس نے شروع تو امام کے ساتھ کی ہو لیکن درمیان میں اس کو وضو ٹوٹ گیا، چلا گیا، وضو کر کے دوبارہ آیا، کچھ رکھتے اب اس کی رہ گئی ہے، تو اس میں اگر وہ بھول گیا تو پھر بھی وہ سجدہ صاحب نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی نماز وہ امام کی ہی نماز ہے۔ اور نہ ہی امام لے آئے سجدہ صاحب کو جمعہ اور عیدین میں، جمعہ اور عید میں بھی سجدہ صاحب نہ کرے، کیونکہ جمعہ اور عید میں نا رش ہوتا ہے، اس طرح لوگ جو ہو گئے نا وہ غلط فہمی کا شمار ہو گئے، اسی وجہ سے وہ جمعہ اور عید میں بھی نہ کرے سجدہ صاحب۔ ان کو یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کو، اور آپ نصاب المنطق کا تو کرتے ہوں گے، جس طرح میں نے کہا ہے آپ کو 10 صفحے آپ نے اچھی طرح سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فصل اذا تنازع الفعلین، جب جھگڑا کرے دو فعل اس میں ظاہر میں اس کے بعد، جو اس کے بعد ہو۔ اب یہاں پر سائل فعلان پر سوال ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے دو فعلوں کا کیوں ذکر کیا، حالانکہ دو سے زائد میں بھی تو جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ، ہماری مراد مقدار بتانا مقصود ہے، یعنی کہ کم سے کم دو فعل اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے فعلین کہا تو شبہ فعل آپ نے کیوں نہیں کہا، حالانکہ جس طرح فعلوں میں جھگڑا ہوتا ہے اس طرح شبہ فعل میں بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل مشبہ بھی ہی ہوتا ہے اور شبہ فعل مشبہ ہوتا ہے، فعل مشبہ بھی اور شبہ فعل مشبہ ہوتا ہے، اور فعل اصل ہوتی ہے اور شبہ فعل یہ فرع ہوتی ہے۔ اصل کا ذکر کر دیا تو فرع کا اس کے ضمن میں ذکر ہو گیا، اصل کا ذکر کر دیا تو فرع کا اس کے ضمن میں ذکر ہو گیا۔ آگے پھر سائل سوال کرتے ہیں آپ نے اس میں ظاہر کو ذکر کیا، ضمیر کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ ضمیر میں بھی تو جھگڑا ہوتا ہے، ضمیر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر جھگڑا اس میں ظاہر میں ہی ہوتا ہے، اور رہی بات اس میں ضمیر کی، تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، یا تو متصل ہوگا یا منفصل ہوگا۔ اگر متصل ہوگا تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، اگر متصل ہوگا تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس فعل کے ساتھ ملا ہوا کو وہی اس کو عمل دے گا۔ اور اگر ضمیر منفصل میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اگر ضمیر منفصل میں جھگڑا ہو تو ضمیر منفصل میں جھگڑا ہوتا ہے، لیکن بصریوں اور کوفیوں کے پاس کوئی جھگڑا حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ان طریقوں سے ضمیر والا جھگڑا حل نہیں ہو سکتا۔ جو طریقہ بصریوں اور کوفیوں کے پاس ہے نا، ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جن طریقوں سے ضمیر والا جھگڑا حل ہو سکے، اسی وجہ سے ضمیر کو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو جھگڑے کا ذکر ہے جس کا بصری اور کوفیوں کے پاس حل ہے، وہ صرف اس میں ظاہر میں ہوتا ہے، اس میں ظاہر میں ہوتا ہے، ضمیر سے اعراض کر دیا، اس میں ظاہر میں ہی جھگڑا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس میں ظاہر کو ذکر کیا، ضمیر سے اعراض کر دیا۔ آگے سائل سوال کرتے پھر آپ نے بعدہما، آپ نے بعدہما کی کیوں قید لگائی کہ اس کے بعد ہو، آپ قبل ہا کہہ دیتے کہ اس سے پہلے ہو، بعد ہا کی قید کیوں لگائی، قبل ہا کی لگا دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 3 شقیں بنا لیتے ہیں، اس کی 3 شقیں بنا لیتے ہیں، اس سے جواب حل ہو جائے گا، اس کی 3 شقیں بنا لیتے ہیں، اس سے جواب حل ہو جائے گا۔ ایک، یا تو وہ اسم ظاہر دونوں فعلوں سے پہلے ہوگا، یا تو وہ اسم ظاہر دونوں فعلوں سے پہلے ہوگا، یا دونوں فعلوں کے درمیان میں ہوگا، یا دونوں فعلوں کے آخر میں ہوگا۔ اگر اس میں ظاہر دونوں فعلوں سے پہلے ہو تو عمل پہلے والا فعل دے دے گا، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے والا دے دے گا۔ اگر درمیان میں ہو پھر بھی پہلے والا دے گا، اگر بعد میں ہو تو اس وقت ہی جھگڑا ہوگا، اسی وجہ سے بعد ہما کی قید لگائی، قبل ہا کی قید نہیں لگائی۔ ای ارادہ، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔
ارادہ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ دو فعل جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ ذی روح میں ہوتا ہے، جس بندے میں جن میں نا روح ہو ان میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ فعل ہو گئے ان میں کہاں جھگڑا ہوگا، جھگڑا تو ذی روح میں ہوتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ دو فعلوں میں جھگڑا ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ دو فعلوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنا معمول کا تقاضا کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے معمول کا تقاضا کرتا ہے، ہر فعل یہی چاہتا ہے کہ اس میں ظاہر میں عمل کر لوں، میں اس میں ظاہر میں عمل کر لوں، دوسرا کہتا ہے میں عمل کر لوں۔ اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے کہا کہ دو فعلوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ مراد دو فعلوں میں سے ہر فعل یہ کہ عمل کرے اس اسم میں، فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، پس یہ صرف 4 قسموں پر ہے، یہ 4 اقسام میں ہے، یہ 4 قسموں میں، یعنی کہ 4 صورتوں میں چاہے پہلے فعل کو عمل دیں یا دوسرے کو، یہ بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک جائز ہے، پہلے کو عمل دیں یا دوسرے کو عمل دیں، ان میں اختلاف ہے، اور یہ 4 قسمیں بنتی ہے۔ پہلی قسم یہ کہ تقاضا کرے فاعلیت میں، فقط جھگڑا کرے فاعلیت میں، یعنی کہ دونوں فعل فاعل چاہیں، جیسے ضربنی و اکرمنی زید، اب ضربہ اور اکرمہ دونوں چاہتے ہیں کہ زید میرا فاعل بنے، اور ثانی یہ کہ جھگڑا کرے مفعولیت میں فقط، جس طرح کہ ضربت و اکرمت زیدن، اب دونوں فعل چاہتے ہیں کہ میرا زید مفعول بنے۔ تیسرا یہ کہ جھگڑا کرے فاعل میں اور مفعول میں، اور تقاضا کرے پہلا فاعل کا اور دوسرا مفعول کا، جس طرح کہ ضربنی و اکرمت زیدن، ضربہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے۔ اور چوتھی قسم اس کے عکس ہے، یعنی کہ پہلا مفعول چاہے دوسرا فاعل چاہے، جس طرح کہ ضربت و اکرمنی زید، اب ضربہ چاہ رہا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، اکرمہ چاہ رہا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اور تو جان کے ان تمام اقسام میں جائز ہے پہلے فعل کو عمل دینا اور دوسرے فعل کو عمل دینا، دونوں کو عمل دینا جائز ہے، لیکن امام فرہ کے لیے پہلی صورت میں اختلاف ہے، امام فرہ نا اختلاف کر دیتے ہیں پہلی صورت میں، ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہم امام فرہ کا پڑھیں گے کل انشاءاللہ، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے، اور یاد کر کے اچھی طرح سے محنت کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔